فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جماعت سے متعلق جو چند مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ آتا رہتا ہے، اور اس میں پیچیدگی اور الجھن لوگ محسوس کرتے ہیں، پیش کی جاتی ہے، الجھن محسوس کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی بھی وضاحت سرسری طور پر آپ کے سامنے کر دی جائے تو مناسب ہے۔ مسئلہ یہ ہے، امام جو مسجد کا امام ہے، اس کی امامت میں جس جماعت نے نماز پڑھا ہے وہ مسجد کی اصل جماعت ہے، لیکن اگر وہ جماعت ختم ہو چکی ہے اور کچھ لوگ بعد میں دیر سے آ رہے ہیں، تو کیا وہ اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں، 2 3 4 لوگ ہیں، ایک اگر اکیلا ہے تو نماز پڑھ لے گا وہ تنہا منفرد، لیکن ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو کیا وہ اپنی تعداد کے مطابق 2 4 لوگ جو ہیں جماعت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں کافی پیچیدگی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بالکل نہیں، جو امام کے ساتھ جماعت بنی ہے اس کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے، اس کے بعد لوگوں کو منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز درست ہے اور ایسا کیا جانا چاہیے، بلکہ آدمی جب پیچھے آئے، دیر کر کے آئے، تو اسے چاہیے کہ اسے تھوڑی دیر دیکھ بھی لینا چاہیے، یعنی پتہ بھی لگا لینا چاہیے سرسری طور پر کہ کوئی اگر اور بھی ہے جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو وہ دونوں جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحیح مسئلہ کیا ہے، دلیلوں سے، حوالوں سے مستند چیز کیا ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بھی دیگر صحابہ سے روایت موجود ہے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ ان حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ نماز ختم ہو چکی ہے اور کچھ لوگ مسبوق یعنی بعد میں آتے ہیں اور وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو منفرد یعنی اکیلے نماز نہ پڑھیں، بلکہ انہیں جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ دوسری جماعت بھی مشروع ہے۔ ان کے بعد بھی اگر کچھ لوگ دیر کر کے اور بھی آ جائیں اتفاقی طور پر، تو انہیں بھی چاہیے کہ ایک سے زیادہ ہوں تو تنہا نماز نہ پڑھیں، الگ الگ نہ پڑھیں، بلکہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں۔ ایک بات یہاں اور بھی واضح کر دینا مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اصل جماعت کے بعد جو جماعتیں بنتی ہیں اس کی 2 شکلیں ہیں، یعنی ماحول میں 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا معمول اگر ایسا بن جاتا ہے کہ وہ نماز باجماعت سے ہمیشہ لیٹ رہتے ہیں، ہمیشہ دیر میں آتے ہیں، ہمیشہ وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے کہ امام کے ساتھ نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جائیں گے 2 لوگ 3 لوگ خود ہی ہیں، جماعت بنا کے پڑھ لیں گے۔ اگر ایسا لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے، معمول بنا رکھا ہے، ایسی سوچ ہے ان کی، تو یہ سراسر غلط ہے، اور ایسی صورت میں دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا بلا شبہ غلط ہے، اور انہیں جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ عمدن و قصدن انہوں نے اس جماعت کو چھوڑا ہے جو جماعت مسجد کی اصل جماعت ہے۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی لوگوں کا معمول نہیں ہے، لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہے، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں، امام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، یہ ان کا معمول ہے ہمیشہ، لیکن کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئے، کام کاج میں مصروف ہو گئے، یا اور کوئی وجہ ہو گئی، کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ دیر میں پہنچے، ایسی صورت میں ان کے لیے بلا شبہ یہ درست ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھنے کے بجائے ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں۔ بلا شبہ یہ تنہا پڑھنے سے افضل ہے، اور جماعت کا ثواب انہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا نماز کے بعد، جب نماز سے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی، فارغ ہو گئے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا اور اکیلے نماز پڑھنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا، الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، الا رجل يتصدق على هذا يتصدق على هذا فيصلي معه، کیا کوئی شخص نہیں ہے جو صدقہ دے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لے؟ یعنی نیکی کا کام ہے، اس کے ساتھ جماعت بنا لے، اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اس کو بھی نفل کا ثواب مل جائے گا، اور جماعت بنوانے میں تعاون کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مشروع ہے. تنہا پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے دے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی نہیں کہا صرف کہ ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو جماعت بنائیں. آپ نے فرمایا ایک ہے تم میں سے کوئی ساتھ دے دے, صدقہ کر دے اس کے اوپر, یعنی نیکی کا کام کر لے, اس کی مدد کر دے, تعاون کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری جماعت بنا لینا چاہیے. تنہا سے بہتر ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ روایت ترمذی کے اندر اس طرح سے آئی ہوئی کہ ایک شخص آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ چکے تھے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایکم یتجر علی ھذا, تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر دے, کون ہے جو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر دے. فیصلی معہ, اس کے ساتھ نماز پڑھ لے. ایک شخص کھڑا ہوا, فقام رجل فصلی معہ, ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے اس شخص کے ساتھ نماز پڑھی. یہ روایتیں اور مسند احمد کی روایت کے اندر اور بھی تھوڑی وضاحت ہے. اس میں یہ ہے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا چکے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من یتصدق علی ھذا فیصلی معہ, کون ہے جو اس پر صدقہ کرے اس کے ساتھ نماز پڑھے. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی. یہ روایتیں ثابت کرتی ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے بہتر ہے, چاہے وہ نماز جو امام مسجد کے امام کے ساتھ اصل جماعت ہوتی ہے وہ جماعت سب سے اولا ہے, وہی مطلوب ہے, وہ چھوٹ گئی ہو تو اس کے بعد بھی جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے. یہ اللہ کے نبی کے شوق دلانے کے بعد الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ, کون ہے, کوئی ہے جو اس کے ساتھ صدقہ, اس پر صدقہ کر دے, اس کے ساتھ نماز پڑھے. اور اس شخص نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی تھی. یہ کون تھے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر اس طرح کی نیکیوں میں سبقت کرنے کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ تر صدیق کائنات ابو بکر کے حصے میں آئی ہے اور آتی رہی ہے. بہرحال جیسا کہ یہ بات ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت کے اندر ثابت ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ شان تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہر نیکی میں پیش رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس سے ثابت ہو گیا کہ منفرد تنہا نماز پڑھنے سے بلا شبہ بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور جماعت ایک سے زیادہ, دو ہونے پر ہی جماعت ہو جاتی ہے, تو ایک سے زیادہ بھی کوئی مل جائے تو کافی ہے. جماعت بنا لینی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصل جو جماعت مسجد کے اندر نماز کی ہو رہی ہے, جس کو امام راتب کہا جاتا ہے, یعنی متعین امام کے ساتھ جو جماعت ہو رہی ہے وہ اصل جماعت ہے, اس میں پہنچنے کی کوشش کی جائے. اس میں کوتاہی سستی نہ کی جائے, بے توجہی نہ کی جائے, اپنی 2-4 لوگوں کی جماعت بنانے پر اکتفا نہ کیا جائے, بلکہ کوشش کی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی, کوشش کے باوجود اگر چھوٹ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ تنہا پڑھنے کے بجائے کہ جماعت بنا کر کے پڑھے. کوئی نہ ملے تو کسی کو چاہیے کہ یہ مسئلہ معلوم ہو تو وہ موقع ہو اسے, تو وہ کھڑا ہو جائے اپنے ساتھی کے ساتھ میں اور نفل کی نیت سے نماز پڑھ لے. بلا شبہ اس آدمی کی نماز فرض ہوگی جو مسبوق ہے, آیا ہے, اور اس آدمی کی نماز جس نے اس کی مدد کی ہے جماعت بنانے میں, اس کی نماز نفل ہو جائے گی کیونکہ وہ فرض پڑھ چکا ہے. بہرحال میرے بھائیوں یہی بات راجح ہے, یہی بات درست ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی زیادہ تر علماء, جس میں صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, دیگر علماء اور محدثین ہیں, ان کا یہی موقف ہے ان دلیلوں کی روشنی میں کہ تنہا نماز پڑھنے کے بجائے مسبوقین کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تفصیلات کے ساتھ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.